تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل. نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آئے گی، یعنی کہ ایک نفس جو موت ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک انسان کو ختم ہونا ہے، ہر نئے کو پرانا ہونا ہے، ہر جوان کو بوڑھا ہونا ہے. اور بعض تو بوڑھا دیکھ ہی نہیں پاتے، جوانی میں ہی چلے جاتے ہیں. جتنی وقت کی زندگی ہم لوگ یہاں گزارنے کے لیے آئے اتنی ہم گزاریں گے. ہمارا ٹائم، ہمارا دن، ہمارا وقت، ہمارے قبر کی جگہ سب لکھ دی گئی ہے. روح بدن کی جدائی کا نام کیا ہے؟ موت ہے. روح سے موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کبھی بھی کسی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے، کبھی انسان کو اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. موت دراصل عالم دنیا سے نکل کر عالم برزخ میں، عالم آخرت میں داخلے کا نام ہے. تو ہمارا اصل گھر ہے ایمان والوں کا، اللہ کی جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں ان کا اصل گھر ہے، جہاں سے انسان کی ابدی حیات کا آغاز ہوتا ہے. اس کی زندگی کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے. آخرت اس عالم کا نام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمانبرداروں کے لیے عیش ہی عیش تیار کر رکھا ہے. جنت کا گھر کیا ہے؟ عیش، مزے، اور وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. اور اس کے بعد نافرمانوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے، اور وہاں پر غم ہی غم ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں جو نافرمان ہوں گے. عالم آخرت کے دو مرحلے ہیں، ایک عالم برزخ یعنی موت کے لیے حساب اور کتاب کے لیے دوبارہ سے اٹھنا، موت کے بعد دوبارہ سے اٹھانا جانا، یہ سب سے بڑا کڑا امتحان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قبر جو ہے وہ انسان کی سب سے پہلی منزل ہے، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اٹھائے جانے اور یعنی عالم حشر سے شروعات ہوتی ہے، یعنی کہ اب حشر کا میدان ہوگا، پھر اٹھائے جائیں گے، پھر حشر کے میدان میں جمع ہوں گے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. عالم برزخ میں ملنے والی سزا کو عذاب قبر کہا جاتا ہے. دیکھو دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ عالم دنیا میں ہم لوگ جی رہے ہیں. اس کا پتہ کس کو ہے؟ ایمان والے کو، کہ مرنا ہے اور اللہ کے گھر جانا ہے، حساب دینا ہے. اگر جسے یقین ہی نہ ہو، جسے کچھ پتہ ہی نہ ہو، تو پھر وہ جیسی چاہے زندگی گزارتا ہے. اور جسے اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اپنے رب سے ملنے کا شوق ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے ملیں گے، اللہ حساب لے گا، اللہ ہمیں قبر میں اٹھائے گا یا ہمیں سزا دے سکتا ہے، تو وہ انسان تیاری کرتا ہے. قرآن مجید میں آتے اللہ کا فرمان ہے کہ وَأَنَّ سَاعَةَ اللَّهِ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، کہ بے شک قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ قبروں میں دوبارہ زندہ کرے گا. قیامت آنے والی ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قبروں میں دوبارہ سے زندہ کرے گا. قرآن مجید کی آیت ہے جس میں موت کا تذکرہ ہے، دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا. اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ سورہ طہ کی آیت ہے یہ. اسی زمین سے ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے. مٹی سے پیدا ہوا انسان مٹی میں جا کے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور پھر اسی سے ہم دوبارہ قیامت کے دن بھی تمہیں اسی میں سے نکالیں گے. اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، کہ ہر ایک چیز فنا ہے اور تیرے رب کی ذات کیا ہے؟ بقا اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ آگ ہے جس پر فرعونی صبح شام پیش کیے جاتے ہیں. جہنم کی وہ آگ ہے جس پر فرعونی صبح شام پیش کیے جاتے ہیں. اور عذاب قبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ ہیں. حدیث کیا ہے اللہ کے نبی کی؟ ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے، سورج غروب ہو چکا تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود پر عذاب کے قبر کی ایک آواز سنائی دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، یہود پر ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آوازیں سنی وہ یہودیوں کی تھی جن پر قبروں میں عذاب ہو رہا تھا. اگرچہ حدیث میں کوئی ایسی خاص وجہ بیان نہیں کی گئی کہ یہودی کسی بنا پر، کیونکہ وہ لوگ کیسے تھے کہ اللہ کے نافرمانی کرتے، نہ تو انہوں نے اللہ کے نبی کی بات مانی، نہ اطاعت کی، نہ فرمانبرداری کی، اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، تو الٹا آپ کے دشمن بن گئے. اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے مسلم بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیان کیا ہے، میرے والد ابو بکر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے. کون سی دعا یہ؟ اے اللہ بے شک میں کفر اور محتاجی اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہ دعا پڑھنی شروع کر دی
تو میرے والد نے پوچھا، ابو بکر صدیق نے پوچھا، میرے پیارے بیٹے تم نے یہ دعا کہاں سے سنی؟ فرمایا کہ والد صاحب میں نے آپ سے ہی سنی یہ والی دعا۔ کون سی دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹے میں نے یہ اللہ کے نبی کو کے زبان مبارک سے سنا ہے کہ وہ نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الحم والکسل وعذاب القبر۔ ایک جگہ پر قرآن مجید میں آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، منہ پھیر لیا، اس کے لیے تنگ زندگی کر دے گا اللہ، اس کے لیے زندگی تنگ ہوگی اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ معیشتاً ضنکاً سے کیا فرمایا ہے، اس میں عذاب قبر، اس کا مفہوم کیا ہے، عذاب قبر کے بارے میں بتایا ہے کہ ہم زندگی ان لوگوں کی تنگ کر دیں گے جو ہمارے ذکر سے دور بھاگتے۔ دیکھو تم کتنی پبلک ہے، اللہ کی ذکر کی بات آئے یا دین پر چلنے کی بات آئے مانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اور دور بھاگتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے اور میدان محشر میں قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ تو معیشتاً ضنکاً سے معنی کیا ہے، قبر کی زندگی ہے، عالم برزخ کی زندگی جس کا نام عذاب قبر ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک ہوا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ تھا، میں اللہ کے رسول کے ساتھ اس جنازے میں شریک ہوا۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ بس جب انسان کو اس کے ساتھی دفن کر کے واپس چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا لیے ہوئے اس کے پاس آتا ہے اور اسے بٹھاتا ہے اور پھر اس سے پوچھتا ہے اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو، یعنی کہ جو قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں نا، من ربو کا، ما دینو کا، ما حاضر رسول، کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تو اس سے سوال جواب ہوتا ہے۔ اگر کچھ پڑھا ہوگا، کچھ جانا ہوگا، دیکھو دنیا میں انسان کتنا علم سیکھتا ہے لیکن وہاں زبان جو چلے گی عمل کے حساب سے چلے گی، یعنی کہ جتنا اسے یاد رہا ہوگا۔ تمام دنیاوی کتابیں، تمام دین کی کتابیں پڑھتا ہے، دین کی کتابیں پڑھنے والے بھی سن لو کان کھول کر جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، دین پر چلتے ہیں، تو وہاں جو زندگی جو بول نکلیں گے اس جگہ پر عمل کے حساب سے، یعنی تو زبان نہیں کھلے گی، پتہ چلے پڑھا بہت عمل کچھ نہیں کیا اس نے، تو وہاں عمل کے حساب سے پوچھ ہوگی۔ اگر عمل اس کا اچھا رہا تو جواب نہ بالکل فٹافٹ فوراً دے گا، اور جب وہ کچھ نہیں جانتا ہوگا، زندگی میں کچھ پتہ ہی نہ ہو، کون دین کون اللہ، کتنے مسلمان ایسے ہیں کچھ نہیں پتہ، تو وہاں پر کہے گا ہائے افسوس مجھے کہاں لے کر آ گئے، ہائے ہائے کرے گا، وہ ہائے افسوس کرے گا۔ تو اس سے پوچھتا ہے اس شخص کے متعلق تو کیا کہتا ہے، تو فرشتے اسے اٹھا کر پوچھتے ہیں اس شخص انسان مومن، اگر مومن بندہ ہوگا تو جواب دے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اس کے بندے ہیں، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تو نے سچ کہا۔ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے، وہ جواب دیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تو نے سچ کہا، اللہ کے بندے اور اس کے کہ تو نے سچ کہا۔ پھر اس کے سامنے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، تو اسے بتایا جاتا ہے اگر تو ایمان نہ لاتا اور تجھ سے کچھ جواب نہ دیا جاتا تو تیرے سامنے جو جہنم ہے تجھے اس میں پھینک دیا جاتا، وہ دکھائی جائے گی اسے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ اگر تو ایمان نہ لاتا تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، بس اب جب کہ تو مومن ہے اور تو نے جنت تیرا ٹھکانہ ہے، اس کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ جلدی سے اس میں جانے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن اس سے کہا جاتا ہے کہ ابھی ٹھہرو، یعنی کہ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور اگر مرنے والا کافر یا منافق ہوتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے تم اس شخص کے بارے کے متعلق کیا کہتے ہو، تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، ہائے افسوس، وہ ہائے کرے گا، کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ تو نے بے عقل، تو نے نہ تو عقل سے کام لیا، نہ ہی کسی کتاب سنت کو تو نے پڑھا، نہ ہی کسی کی بات سنی، نہ ہی تو نے کچھ عمل کیا۔ اسے بتایا جاتا تھا اگر تو اپنے رب پر ایمان لے آتا اور اپنے رب کی بات مانتا، لیکن اب جب کہ تو نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا اور اس نے بھی تیرے ساتھ تیرا ٹھکانہ جہنم کر دیا، یعنی کہ اب اس کا بدلہ کیا ہے، جہنم ہے، تو جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا اس بندے کے لیے۔ پھر وہ فرشتہ اسے ہتھوڑے کے ساتھ اس قدر زور سے اسے مارنے لگتا ہے کہ اس کی چیخ پکار انسان اور جنات کے سوا باقی ساری مخلوق سنتی ہے، اس پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔
جب وہ کچھ وہاں بول نہیں پائے گا. کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جس آدمی کے سر پر فرشتے ہاتھ میں ہتھوڑا لے کر کھڑے ہوں، خوف اور دہشت اور مٹی کا بت بن جائے گا تو وہ جواب کیسے دے گا؟ جب فرشتے کھڑے رہیں گے تو وہ بولے گا کیسے؟ تو اللہ کے نبی نے کتنی پیاری بات فرمائی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے ایمان والوں کو ثابت قدم عطا فرمائیں گے، ثابت قدمی عطا فرمائیں گے. وہ ثابت یعنی کہ وہ اپنے قول پر سچا رہے گا اور وہ زبان کھلے گی. دنیا میں اتنا ذکر کرتے تھے، سنتے تھے، پڑھتے تھے، وہ چیز یاد رہے گی. ابھی تم کوئی چیز کا ذکر مت کرو، کئی دن پہلے کبھی ذکر ہوا 1 مہینے 2 مہینے پہلے تو بھول جاؤ گے کون سی باتیں ہمیں یاد نہیں رہی. نماز روزانہ 5 وقت کی ہمیں بتائی گئی، ذکر بتایا گیا، تلاوت بتائی گئی، قرآن کی تلاوت، اتنی ساری چیزیں یاد کرنے کے لیے. یعنی کہ ہر وقت ہم اللہ کے ذکر سے جڑے رہیں گے تو زبان کھلے گی، نہیں تو نہیں کھلے گی. تو یہ حدیث فتنہ قبر اور عذاب کی بڑی واضح دلیل ہے، ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بارے میں. یہ